آدمی کے ایمان کی موت ہو جاتی ہے اور اللہ نہ کرے خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو کانپ گئے، ڈر گئے۔ ہم سے سخت مطالبہ آ گیا، ہم سے سخت مطالبہ آ گیا۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا خوف ایسا کرو جیسا کہ خوف کرنے کا حق ہے، اللہ کی نافرمانی سے ایسا بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ کانپ اٹھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ اللہ کے رسول ایسا کون کر سکتا ہے؟ کسی نہ کسی لمحے تو کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو ہو ہی جائے گی، نادانستہ طور پر بھی اللہ کی مخالفت ہو ہی جائے گی۔ آنکھ نے کوئی غلط دیکھ لیا، زبان سے کوئی غلط لفظ نکل آیا، کان نے کوئی بیہودہ بات سن لی، کہیں حرام کے لقمے پر ہاتھ پڑ گیا، کہیں کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی ہم کر بیٹھے۔ یہاں تو یہ مطالبہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو۔ اے اللہ کے رسول، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہم کیسے کریں گے؟ یہ اتنا سخت حکم جب آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہل گئے اور ان کے دل خوف سے کانپ اٹھے۔ پھر سورۃ التغابن کی یہ آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ جتنی استطاعت ہے، جتنا اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہو بچو۔ سردی آئی، ہر آدمی اپنی استطاعت کے ساتھ کے مطابق سردی سے بچنا چاہتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں تو لگ جاتی ہے۔ گرمی آتی ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق گرمی کی شدت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں تو گرمی آ ہی جاتی ہے۔ کہا جائے گا اچھا بھائی اپنی استطاعت کے مطابق تو کوشش کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو سکے، جیسے ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، جتنا ممکن ہو سکے۔ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اس زخم کی طرح ہے، اس زخم کی طرح ہے جو زخم انسان کو کینسر تک لے جائے اور پھر کینسر کا سبب موت۔ اسی طرح سے یہ گناہ ایسا ہی بدترین ہے، اللہ کی نافرمانی مسلسل کرتے رہنا یہ ایسا بدترین کینسر ہے کہ جو انسان کو ایمان کی موت تک لے جاتا ہے۔ ظاہری زخم جسم میں جسمانی موت کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کا جو زخم ہے، گناہ ہے، یہ انسان کو ایمانی موت کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی کے ایمان کی موت ہو جاتی ہے اور اللہ نہ کرے خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔